हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से। मेरा नाम है साजिद और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरे डिस्कशन होगी वो करप्शन के ऊपर है। क्योंकि अभी रिसेंटली कल मेरे ख्याल में मुराद सईद ने और फवाद चौधरी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मोटरवेज़ का कंपैरिजन किया है, किस दौर में ज़्यादा सस्ती बनी है और महंगी बनी है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, आज जो महंगाई है, पाकिस्तान मुश्किलों में, कर्ज़ों में डूबा हुआ है, सारा कनेक्टेड इसी से है। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, जितने भी ये पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, क्यों चढ़ा हुआ है? मेन चीज़ इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि एक चीज़ है मिसाल के तौर पे 100 रुपए में बन जाती है। उसको कुछ कंपनी होती है प्रॉफ़िट लेती है, यानी कि 110 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में दे देगी आपको। वो लेकिन जो चीज़ 100 रुपए की बनी अगर आपको 300 रुपए में दी जाए तो वो क्या होगा? यानी कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे लेके जाएगी और आपका जो ज़ाहिर-सी बात है जो बनवा रहा है उसकी महँगी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा महँगी, उसको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे, और ये क्यों होता है? यानी कि इस तरह अब वो कह रहे थे कि हमारे दौर में जो चीज़ यानी कि 10 रुपए की बनी है वो नवाज़ शरीफ के दौर में 30 रुपए की बनी है, यानी कि इतना डिफरेंट है दोनों की कॉस्ट में। अब तीसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है? मोटरवेज़ बनी, अब देखें दुनिया का जो भी जदीद तरीन सिस्टम है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादातर सिस्टम है, दुनिया जो चाहती है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होती है, वो कहती है कि मेरी कॉस्ट सेविंग हो, यानी कि मेरी इंडस्ट्री फैले-फूले, जब तभी फैलेगी जब उसकी कॉस्ट बहुत नीचे आएगी। आप बिजली देखें, वो भी सस्ती होनी चाहिए किसी मुल्क में। आप जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी सस्ता होना चाहिए, आपकी जो दूसरे चीज़ें हैं आपकी सस्ती होनी चाहिए। जब ये चीज़ें सस्ती होंगी तो आपके क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी, आपके मुल्क में इंडस्ट्री भी आएगी, जो भी प्रोडक्शन होंगी। अब दूसरे नंबर पे आप देखें, जितने भी ये प्रोजेक्ट हुए हैं, अब जब 1992 में मिसाल के तौर पे मोटरवेज बनने शुरू हुए और नवाज शरीफ के अपार्टमेंट इंग्लैंड में, यानी कि तब से ना उसी वक्त खरीदे गए, उसके कुछ सालों के अंदर आगे पीछे खरीदे गए हैं। अब देखिए जी, मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, ये करप्शन होती कैसे है। अब ये लोग पता है क्या करते हैं, कहते हैं हुंडी के ज़रिए पैसा ले जाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे, इसको पता नहीं किस किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ये किस किस तरह से लेके जाते हैं। असल में जो करप्शन इन लोगों की होती है कैसे, मिसाल के तौर पे अब एक मोटरवे बनवा रहे हैं, उसके ऊपर आना है 100 रुपए की, यानी कि जो कॉस्ट है 100 रुपए की आएगी, लेकिन उसके ऊपर वो साइन किए जा रहे हैं कि ये 300 रुपए में बन रही है। अब क्या है, 200 ऊपर ले गए। अब 200 में से अब कुछ परसेंटेज जो है वो कंपनी जो है जो बना रही है वो रखेगी, और कुछ जो उसका होता है ना परसेंटेज, उसका जो कमीशन होता है वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो देता है, यानी गवर्नमेंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी जेब में चला जाता है। और पैसा कहाँ से जा रहा है? गवर्नमेंट के ख़जाने से, जो कि वो उसको अब देखें, इस तरह आप कभी भी साबित नहीं कर सकते करप्शन, क्योंकि आपका गवर्नमेंट में जितने भी अकाउंट होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं टैक्स वगैरह के, जितने भी जहाँ से भी आते हैं वो भी एक कैलकुलेटेड होते हैं, जब गवर्नमेंट खर्च करती है वो भी कैलकुलेटेड होती है। ये नहीं है आपके पास 100 रुपये आया है, 50 रुपये लगे और 50 रुपये गुटक्कू हो गया, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, इस तरह कभी नहीं होता। अब इसको लीगलाइज, यानी कि इस पैसे को अपने हथे में चढ़ाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है, 100 रुपए का है, उसके ऊपर उसकी कॉस्ट यानी कि उसको महँगा करके 300 रुपए में बना के 100 डेढ़ 100 रुपया कंपनी ले जाएगी, वो कुछ यानी कि ज़्यादा ले जाएगी, और जो दूसरा एक्स्ट्रा पैसा होता है वो जो बैठे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके जेबों में चला जाता है। और ये जो कंपनी होती है, आपको पता है ये कोरियन कंपनी थी, और इस कंपनी को कोई मना नहीं कर सकता, ये लीगलाइज़ हो जाता है कि वो अपना पैसा पाकिस्तान से कमा के दुनिया में कहीं पे भी ले जाए, कहीं भी ट्रांसफ़र कर जाए, और यहाँ से रुपए में कमा के उसको डॉलर में कन्वर्ट किया और वो बाहर ले गए दुनिया में। और इससे में क्या होगा, इससे क्या हुआ है, पाकिस्तान में डॉलर की जो कदर है वो बढ़ी, जिससे डॉलर महँगे से महँगा तर होता गया। अब यही मिसाल मैं देता हूँ आपको कि जितने भी पाकिस्तान के पावर प्लांट हैं, ये आप देखें बैरूनी पैसे से और बैरूनी सरमाए से बनाए गए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की जाए। आप इसके जो एनर्जी फ्यूल है उसको भी बाहर से इंपोर्ट, आप इमेजिन करें कि थर में जो
कोल माइनिंग हो रही है, वहाँ पे पावर प्लांट लग रहा है, लेकिन उधर माइनिंग चल रही है, इधर साहिवाल में कोल पावर प्लांट लग रहा है, और वो भी इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलियन, पता नहीं कौन सा कोयला वो उसके ऊपर लगाया गया। ये बहुत बड़ी करप्शन, क्योंकि जब आपके पास इतने बिलियंस ऑफ टन, 80 बिलियन टन जो है कोयला मौजूद है, फिर भी आप बाहर से इंपोर्ट करो, ये बहुत बड़ी करप्शन है। और दोस्तों, ये जो इस तरह के हुक्मरान होते हैं, ये आपको पता है इंटरनेशनली इनको सपोर्ट किया जाता है। और क्यों किया जाता है, आपको इस बात को भी समझनी चाहिए, क्योंकि इनको जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, देखें जी, दुनिया में ना बड़ी बड़ी जो अभी इस वक्त इकोनॉमीज बनी हुई हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने मुल्क में भी काम करेंगी ना, वो जो प्रोजेक्ट 100 रुपये को वो 300 रुपये में करेंगी। क्योंकि जब वो 300 रुपये में करेंगी, आप मिसाल के तौर अगर वही कंपनी पाकिस्तान में आकर करे, वो 300 रुपये में करेगी। वो अगर इंग्लैंड की कंपनी है तो इंग्लैंड में मिसाल 300 रुपये किया, 150 से 200 रुपया उसकी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स ले लेगी उससे। अब इससे क्या होगा, जो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया वो गवर्नमेंट वहाँ की वापस ले लेती है। लेकिन जब कंपनी किसी दूसरे मुल्क में जाती है, वो जाके 300 रुपये में करती है, वो पूरा 300 रुपये लेके जाती है, और वो उसमें से कुछ अपना जो टैक्स होता है वो अपनी गवर्नमेंट को देती है, और दूसरा उस कंपनी का प्रॉफिट, और वो इसी तरीके से अमीर तरीन होते जा रहे हैं। और वही पैसा जब यहाँ से लीगली इस तरीके से लेके जाते हैं, ज़ाहिर बात है यहाँ से रुपए में कमाते हैं, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और जब बाहर लेके जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, ज़ाहिर सी बात है उनको डॉलर चाहिए होता है। जब वो डॉलर रुपए को बेचते हैं, डॉलर ख़रीदते हैं, उससे डॉलर महंगा होता है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि ये अब आप खुद देख लें, नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ करप्शन करके उसके बेटे ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे कि वहाँ के बादशाह भी नहीं जीते, और उनके जो बच्चों की शादियाँ देख लें, वो ऐसी हो रही हैं कि जिस तरह पता नहीं वो कहाँ पूरी दुनिया के बादशाह हैं, इस तरीके से जी रहे हैं। और यही चीज़ है कि वो जो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह रही है नवाज शरीफ के जो असासे हैं उनको सीज़ किया जाए, और उनको ये क्या नाम है पाकिस्तान के हवाले लेके नहीं करते। अब उनका ये मकसद क्या है, मिसाल के तौर पे, अब ये जहाँ पे ये पाकिस्तान का पैसा, दुनिया का पैसा ये अमीर मुल्कों में जा रहा है, जिसके बारे में इमरान खान ने भी बात की है, ये देखिए जी, ये पैसा वहाँ पे लेके जाते हैं, डॉलर यानी कि लेके जाते हैं, वो वहाँ पे लोग ना अपार्टमेंट खरीदते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं, या फिर किसी भी कंपनी के तौर पे वो पैसा रखते हैं। अब वो पैसा पड़ा नहीं रहता है, ये आपको चीज़ ये याद रखनी है कि क्योंकि ये पैसा वो उनके पड़ा नहीं रहता है। अगर कोई भी पैसा है उसको जाकर किसी जगह पे रख दोगे, या उसको कई जगह पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, वो वैसे के वैसे पैसा पड़ेगा, यानी कि वो यूज़लेस है। आप ये मत भूले, यानी कि आपको चीज़ ये माइंड में रखनी चाहिए कि जो भी पैसा वो बाहर लेके जाते हैं, ये जो करप्शन का होता है, या फिर हुक्मरान लेके जाते हैं बाहर शिफ्ट करते हैं, वो वहाँ पे पड़ा नहीं रहता है। वो वहाँ की गवर्नमेंटें जो हैं वो पैसा अपने IMF या वर्ल्ड बैंक इधर उधर रखवाती हैं। फिर वही पैसा आपके जो मुल्क में काम हो रहे होते हैं, जो आपकी मोटरवे बन रहे होते हैं, जो आपके पावर प्लांट बन रहे होते हैं, वही पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे आता है, और जब भी और उसके बाद कर्ज की सूरत में आते हैं, और उनके उसी हमारे पैसे के ऊपर वो लोग सूद जो होता है वो लेते रहते हैं। और किसी भी मुल्क को जो भी हम लोग जैसे लोग कर्ज लेते हैं, वो लोग इतना उसको फ्री नहीं करते कि वो कर्ज लेके वापस कर सके, और उस मुल्क की कंडीशन इतनी यानी कि डाउन रखते हैं कि ये कभी अपना कर्ज वापस ही ना करें, सिर्फ हमें सूद ही देते रहे, और हमें मुफ्ती में है हमारे पास हमारा, हम अपने लोगों को भी खिला सकें, हमारी गवर्नमेंटें भी चले, और हम खुशहाल से खुशहाल और दुनिया की बेहतरीन ज़िंदगी जिएँ। और जिनका पैसा होता है, जो मेहनत करते सब कुछ करते हैं, वो लोग यानी कि इस हालत में जीते हैं, उनके पास ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, ना प्रॉपर खाना को मिलता है, ना प्रॉपर किसी और चीज़ की फैसिलिटीज़ है। ये इसी चीज़ में यानी कि ये लोग करते हैं। और ये माइंड में रखें कि ये सब कुछ पहले होता था, पहले जंगें करके किसी के ऊपर ना अटैक करके ये सारे माल गनीमत करके लेके जाते, लूट के ले जाके जाते थे। अब ये इस तरीके से लीगलाइज, यानी कि यहाँ के किसी भी मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं उनको अपने हैंड में रख के, जो भी इनके यानी कि कहना मानेगा, उनके तरीक़ेकार पे चलेगा, उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा यानी कि प्रमोट करेंगे, ताकि वो उस मुल्क का हुक्मरान रहे और उनको खिलाता रहे, उनका फ़ायदा होता रहे। यही मेन रीज़न है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज चढ़ा हुआ है। हमारा ही पैसा बाहर जाता है, फिर वही पैसा वर्ल्ड बैंक और दूसरी
یعنی کہ اداروں کے پاس جا کے ہمارے اوپر قرض چڑھتا ہے، پھر ہم اسی کا سود دیتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے دیکھیے جی، چائنا میں اتنی سستی چیزیں کیسے ہوئیں؟ چائنا نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کر کے ہر چیز خود بنائی، یعنی کہ جو چیز 100 روپے کی وہ 100 روپے میں بنا کے الیکٹریسٹی بھی بہت چیپ یعنی کہ بنائی، اور دنیا میں جو بھی چیز بناتے اس کی ریل پرائز میں تھوڑا سا اوپر پروفٹ لے کے وہ دنیا میں آج پوری دنیا میں چھا گیا، اور اس نے پوری دنیا میں نا یعنی کہ ٹریڈ کی کرتا ہے، اور اس کا جو زیر بادلہ ہے یعنی کہ جو فورن ریزرو ہے اب وہ پڑے میں وہ پوری دنیا میں قرض دے رہا ہے، پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو ان کا ریزرو ہے وہ تو پڑا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، ایسے وہ پڑا رہے گا ان کے بینک میں تو کسی کام کا نہیں ہے۔ جب وہ کسی کو قرض دیں گے یا کسی جگہ پہ جا کے یعنی کہ انویسٹمنٹ کریں گے تب پھر وہ اس ریزرو کو یوز کر پائیں گے، اس سے بینیفٹ چاہے وہ 1%، 2% یا 5% یا 10% وہ لے کے جائیں، لیکن وہ ان کے لیے بینیفیشری بن جائے گا۔ اگر ان کے اکاؤنٹ میں پڑا رہے ریزرو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں انویسٹمنٹ کی ملک کے اندر اچھی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے ہر انویسٹمنٹ بری ہوتی ہے، اس کے بھی بہت سارے کنٹیسٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں سمجھنے والی بات ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے مثال کے طور پہ ایسے پروجیکٹ ہیں، مثال روڈ ہو گیا، انرجی کے ہو گئے، آپ کے ڈیم ہو گئے، ایسے پروجیکٹ جو آپ نے ہر حال میں یوز کرنے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو اوپر پیسہ لگا کے یہ بجلی الیکٹریسٹی بکے گی، اس کے اوپر اتنا یعنی کہ میں نے 100 روپے لگا، اس کے سال کا 5% یا 10% اس کے پروفٹ آنا ہی آنا ہے۔ وہ گورنمنٹوں کے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ باہر کے لیے پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہی اپنے انویسٹمنٹ کر کے اس میں سے پروفٹ کما کے یہ ہم یعنی کہ کسی بھی ملک کی عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پروفٹ کما کے اس عوام کی ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، کسی اور چیز کے اوپر یعنی کہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور اسی پیسے سے یعنی کہ جتنا بھی مثال کے طور پہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، اگر اس کے اوپر انویسٹمنٹ جو بھی کوئی کرتا ہے وہ صرف پروفٹ کے لیے کرتا ہے، فری کے لیے نہیں کرتا۔ اب مثال کے طور پہ اب کچھ چیزوں میں انویسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ایک ایسی مشینری، ایسی کوئی پروڈکٹ ہے جو پاکستان میں اس کے اوپر نا کوئی چیز کی نا یعنی کہ ریسرچ نہیں ہے، اس کے کوئی یعنی کہ ایسا چیز نہیں ہے کہ وہ بنا سکتے، کوئی چانس نہیں ہے، اس چیز کے اوپر آپ انویسٹمنٹ باہر سے منگائیے، اور اس کمپنی کو آپ انویسٹمنٹ کرو، یہاں پہ بناؤ، ادھر سے پروفٹ کماؤ، اتنے سال کے لیے آپ لوگ کانٹریکٹ ہے کہ آپ 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے آپ ادھر پلان لگاؤ، وہ چیز بناؤ، اس سے آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہو، 10 سال بعد آپ خود کفیل ہو جاتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کی اپنی ملک کے جو اسٹیٹ ہوتی ہے یا پھر آپ کے ملک کی اپنی کمپنی ہوتی ہیں، وہ آپ کا جو پروفٹ ہوتی ہے یا اس چیز کو بناتی ہے اس کے اوپر پروفٹ اسی ملک میں رہتا ہے۔ اگر جب بھی آپ دیکھیں، اب دیکھ لیجئے گاڑیوں میں پوری دنیا میں آپ دیکھیں 100% گاڑیوں اسی ملک میں کمپنی بناتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ نہیں بنائی گئی۔ جو بہت ہی کم یعنی کہ چھوٹی موٹی جو سستی سے سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ پاکستان میں بن جاتی ہے، جو مین کمپوننٹ ہوتے ہیں، جو مین پرزے ہوتے ہیں، انجن ہو گیا، دوسری جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے باہر کسی بھی ملک میں بنتی ہے وہ پھر پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے، ڈالر جاتا ہے، اور جو ملک بناتا ہے اس میں ڈالر جاتا ہے، وہ پروفٹ کماتے ہیں۔ لیکن یہ سب ہوا کیوں؟ کیونکہ ہمارے حکمران سارے کے سارے کرپٹ تھے۔ دوسرے نمبر اب ٹیلی فون میں دیکھ لیں جی، موبائل فون کی اب مثال دیکھ لیں، جب نواز شریف یہاں پہ تھا ہمارے پوری تقریباً جو ہلکے بٹنوں والے تھے وہ صرف یہاں پہ اسمبل ہوتے تھے، اس کے بعد ٹوٹلی جو اسمارٹ فون تھے وہ امپورٹ ہوتے تھے، لیکن اب یہاں پہ دیکھیں اسمارٹ فون بننا شروع ہو گیا، مختلف بہت ساری کمپنیاں آ کے یہاں پہ اب اسمبلنگ پلانٹ لگا رہے، پھر انشاءاللہ یہاں پہ 100% اس کے جو چھوٹے چھوٹے پرزے بھی وہ بھی بننا شروع ہو جائیں گے، جب آپ کے بہت زیادہ سیل یعنی کہ یہاں پہ بڑھ جائے گی، یہاں پہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور باہر کے جتنے بھی ان کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے، اور پاکستان اب یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرنا شروع، بلکہ ڈالر دینے کے بجائے اب لینا شروع ہوگا، یعنی کہ اگر پاکستان زیادہ زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے پھر بلکہ ڈالر کو ہم باہر بھیجنے کے پھر ہم پاکستان میں منگائیں گے، اور انہی ڈالروں سے ہم اپنا قرض ادا کریں گے، اور دوسری بھی چیزیں جتنی بھی ہیں یعنی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی الیکٹریسٹی، ہماری گاڑی 100% پاکستان میں بنے، اور ہمارے جو الیکٹریسٹی وہ 100% ہمارے اپنے کوئلے سے، اپنے پانیوں سے، اپنے سولر پینل بھی پاکستان میں اچھے سے اچھے یہاں پہ بننے چاہیے، تاکہ
یہاں پہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو اور پاکستان کے زیر جو ہوتا ہے جتنے بھی یعنی کہ فورن ریزرو ہے وہ بھی سیف ہو اور ہم اس کو قرض کے طور کے لیے استعمال کریں نہ کہ امپورٹ کے لیے استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پہ دوستو آپ لوگوں کو بہت زیادہ یہ چیز بھی دیکھ لیجئے جو ہمارے انٹرنل جو قرض چڑھا ہوا ہے وہ کیوں چڑھا ہوا ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری جتنے بھی یعنی کہ ایکسٹرا ہیں ہمارے اداروں میں، اب دیکھیں یہ جتنے بھی اداروں میں گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ اپنے جتنے بھی ملازم ہیں ان کو کم کیا جائے۔ کیوں کم کیا جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگوں پر زیادہ جاب جائے لیکن اداروں سے کیوں کم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی ادارے ہیں سارے کے سارے پاکستان کے خسارے میں، کوئی میرے خیال میں ادارہ ہوگا جو کہ پروفٹ میں ہوگا۔ اور کیا ہوتا ہے جب آپ اداروں میں بہت زیادہ بھر دیتے ہو لوگوں کو، ادارے کا جو اخراجات وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی انکم کم ہو جاتی ہے، پھر گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی جیب سے ان اداروں کے لوگوں کو سیلری دینی پڑتی ہے، بجائے ان سے پروفٹ کمانے کے پھر اپنی جیب سے دینی پڑتی ہے۔ جب سارے ادارے نیگیٹو میں چلے جائیں یعنی کہ ڈیفیسٹ میں چلے جائیں، گورنمنٹ ٹیکس کا پیسہ جو دوسرے ٹیکس لیتی ہے ان سے پھر دینا پڑ جائے، گورنمنٹ کا خزانہ خالی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کو کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا پڑتا ہے یا کوئی بھی کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو قرض لینا پڑتا ہے۔ اور قرض میں پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ انہی سیاستدانوں کو جو ان لوگوں نے کرپشن کے ذریعے پیسہ کمایا ہے، اور وہ اسی پیسے کو دوبارہ سے نا گورنمنٹ کے اوپر یعنی کہ قرض دیتے ہیں، یعنی کہ بینکوں میں رکواتے ہیں، گورنمنٹ بینکوں سے قرض لیتی ہے اور وہ جو یہ کرپشن ہوا ہوا پیسہ ہے اسی کے اوپر وہ یہ سود کھا رہے ہیں اور اپنا نظام اور اچھی خوش باش زندگی جی رہے ہیں، بادشاہوں جیسے زندگی جی رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بات سمجھنے کی، کیونکہ اگر ادارے جو ہوں گے پروفٹ میں ہوں گے، جتنے بھی یعنی کہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہوگا وہ بھی گورنمنٹ کے پاس آئے گا، جو ہمارے گلیاں کچھ ایک ٹوٹ جاتے ہیں، جتنے بھی یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اپنے جو پیسے ٹیکس سے یا اداروں کو پروفٹ سے آئیں گے ان سے بنے گے بجائے قرضہ لینے کے۔ یہ بھی بات ہے، اگر یہ گورنمنٹ ان سے قرض بینکوں سے ادھر سے نہ اٹھائے، ان لوگوں کا جو پیسہ پڑا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، بینک کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے، تم لوگ اپنے پاس رکھو، یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس لیے اس ملک میں اس طریقے کے اداروں کو تباہ کیا گیا اور ان کو ڈیفیسٹ میں یعنی کہ نیگیٹو میں رکھا گیا بجائے پروفٹ کے الٹا نقصان کرتے۔ اس لیے جان بوجھ کے ان حکمرانوں نے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے تاکہ ان کا پیسہ بینکوں میں یہ رکھاتے ہیں اور بینکوں سے گورنمنٹ قرض لے کے ان کو سود ملتا رہتا ہے اور اسٹیٹ آف پاکستان قرض میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جو غریب لوگوں کا جو پیسہ جو لگنا چاہیے بلکہ وہ لگنے کے بجائے ان لوگوں کو سود کی صورت میں بہر کے ملکوں میں سود کی صورت میں جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک کرپشن ہے، یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو کہ یہ لوگ اس کو پاکستان کے پچھلے کئی دہائیوں سے یہ لوگ فالو کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر قرض چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ ہمیں اکانومی کو سمجھنا ہوگا اور اس کے اوپر ان لوگوں کو لانا ہوگا جو کہ اسٹیٹ کے جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ فائدہ مند کے لیے یعنی کہ اس کے ویل وشر ہوتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ویل وشر ہوں، ان کو لانا چاہیے تاکہ ایک صحیح معنی میں اکانومی چلے اور پاکستان کے اوپر قرض اور چڑھنے کے بجائے اب اترنا شروع ہوئے۔ لازمی اس کے لیے چاہیے کہ ہمیں عمران خان سے بھی یعنی کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر بھی وہ لوگ جو کہ ہماری زمینیں جو ہمارے ایگریکلچر زمین کو کھائے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، جو دوسرے ایسے پروجیکٹ بن رہے ہیں جو کہ ہمارے سونا اگلتی زمین ہے، ہمیں کھانے کی چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کو اور زیادہ قرض میں لے کے جائیں گے۔ جتنے بھی پاکستان کے ملک کے ایریا ہیں جو ایگریکلچر کے لیے بیسٹ ہے ان کے اوپر سے ہاؤسنگ سوسائٹیز ختم کی جائیں، بلکہ اب ہمیں واپس الٹا جانا چاہیے۔ اب جتنے بھی ہمارے پنجاب کا ہو گیا، کے پی کے ہو گیا، سندھ کے ہو گیا جو بیسٹ ایگریکلچر کے لیے یوز ہوتے ہیں، اس کے بعد بلوچستان کا ہو گیا، ان کے اوپر سے ہاؤسنگ سوسائٹیاں گھر چاہے وہ 50 سال سے بھی آباد ہے ان کو ختم کر کے واپس ایگریکلچر میں شفٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کی جو اتنی بھی ضروریت ہے، آبادی بڑھ رہی ہے اور آبادی کو کھلانے کے لیے ہمیں اپنے ملک کے اوپر رائے ہونا پڑے گا، ورنہ ہم قرض میں ڈوبتے جائیں گے۔ اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے لیے آگے فیوچر کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، ان کو سوچنا پڑے گا اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں یہ گورنمنٹ آئی ہے آپ کی 3 سال پہلے پاکستان میں گندم کی کوئی شارٹیج نہیں، دوسری چیزوں کی کوئی شارٹیج نہیں تھی،
صرف اور صرف گورنمنٹ کو نہ چلنے کے لیے یہ ساری چیزیں جتنا بھی یہ بینیفیشری مافیا ہے، یعنی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف یہ گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ صرف ہیں، نہیں، اس کے نیچے پوری کے پوری ایک مشینری، ایک پوری جڑیں ہیں جو کہ اس سسٹم سے فائدہ بھی اٹھاتی ہیں اور دوسری حکومتوں کو نہ چلنے دینے سے یعنی کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ کوئی بھی گورنمنٹ اور ہے جو کہ پاکستان اسٹیٹ کے لیے یعنی کہ بینیفیشری ہو، اس کو نہ چلنے دیا جائے۔ اس لیے ہر چیز کی شارٹیج، ہر چیز میں یعنی کہ اگر وہ کوئی چیز کی پرائز نہ بھی بڑھے اس کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، چیزوں کو چھپا کے شارٹ کر کے، تاکہ یہ گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جائے، لوگ اسے تنگ ہیں، اس کو پھر دوبارہ نہ آنے دیا جائے۔ یہ آپ لوگوں کو لازمی یہ چیز دیکھنی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، آپ لوگ بہت بڑی غفلت میں ہوں گے۔ آپ کو ایٹ آف دی اینڈ یہ لوگ تو جا کے باہر ان کا پیسہ یہ لوگ اپنا پار کر لیں گے لیگل طریقے سے، آپ کبھی ان کو نہ پکڑ سکتے ہیں نہ ان کے اوپر کرپشن ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ باہر کا مافیا اور ان کی جو طریقہ کار ہے کرپشن کبھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب باہر کے 100 روپے کی چیز 300 روپے میں باہر بھی وہی چیز ہو، کیونکہ ان کی اپنی کمپنی وہ ٹیکس کے ذریعے سے واپس اس کو لے لیتے ہیں، جبکہ آپ کے ملک میں وہ کمپنیاں آتی ہیں وہ لے کے جاتی 300 روپے لے کے جاتی، 100 روپے والی چیز 300 روپے میں دے کے جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے میں 200 روپے ایکسٹرا لے کے جاتی ہیں۔ کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ یہ ان لوگوں نے کرپشن کیسے کی ہے اور کس طرح کی ہے، اور کبھی بھی نہ آپ پیسہ لے آ کے وہاں سے پیسہ اپنا واپس لے آ سکتے ہیں، کبھی بھی وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو خود اپنی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، اپنے آپ کو سیو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ لوگوں کو کبھی اس مشکل سے گزر بھی یعنی کہ نکل نہیں سکیں گے، بلکہ الٹا آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، آپ کا ایگریکلچر لینڈ بلکہ کم سے کم ہو رہا ہے، آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کے اوپر اور زیادہ تیزی سے قرض چڑھنے کا چانس بڑھتا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو ابھی سے یہ یعنی کہ اپنے قدم اٹھانا ہے کہ پاکستان کو اور مشکلات بڑھنے کے بجائے اپنے اوپر اور قرض چڑھنے میں بلکہ اس کو ریورس کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجیے گا، اگر میرا چینل بھی میری یعنی کہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو سبسکرپشن بھی کریں میرے چینل کو۔ تھینک یو سو مچ جی، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ میں بناتا رہوں گا، کیونکہ ہمارے لیے یہی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اکانومی کو۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے، اپنے ملک میں ہر چیز خود نہیں بنائیں گے، تو ہم لوگ مشکلات میں ہمیشہ رہیں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔